فاروق اعظم نے اپنے لخت جگر حضرت عاصم کو بلوایا، حضرت عاصم سے فرمایا بیٹا رات کو یہ معاملہ پیش آیا، جا اس گھر کی انویسٹیگیشن کر، معلوم کر اس گھر میں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، نام کیا ہے، نسب کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فاروق اعظم کا بیٹا اپنے بابا کے حکم سے انویسٹیگیشن کے لیے آیا، انویسٹیگیشن کر کے جب فاروق اعظم کا بیٹا حضرت عاصم فاروق اعظم کی عدالت میں آ کر عرض کرنے لگا بابا اس گھر میں ایک بڑھیا ماں ہے اور اس کی ایک جوان بیٹی ہے، بابا ان کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں، بابا وہ قبیلہ بنی ہلال سے تعلق رکھتے ہیں۔ فاروق اعظم نے اپنے شہزادے حضرت عاصم سے فرمایا بیٹا تو اس لڑکی سے نکاح کر جو حرام حلال میں تمیز جانتی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کر۔ فاروق اعظم کے بیٹے نے اپنے بابا کے حکم سے اس لڑکی کے ساتھ جب نکاح کیا تو اللہ رب العزت نے جناب عالی فاروق اعظم کو ایک پوتی عطا کی۔ جناب عالی حضرت عاصم کے گھر میں ایک رحمت آئی، جناب عالی پھر جب وہ رحمت جوان ہوئی، فاروق اعظم کی پوتی جب جوان ہوئی، فاروق اعظم نے اپنی پوتی کا نکاح کیا، فاروق اعظم نے اپنی پوتی کا نکاح اور فاروق اعظم نے اپنی پوتی کا نکاح عزیز بن مروان کے ساتھ کیا۔ جب عزیز بن مروان کے ساتھ فاروق اعظم نے اپنی پوتی کا نکاح کیا تو اللہ رب العزت نے فاروق اعظم کی پوتی کو پھر نعمت سے نوازا۔ فاروق اعظم کی پوتی کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ فاروق اعظم کی پوتی نے اپنے بیٹے کا نام عمر بن عبدالعزیز رکھا۔ اپنے دادا کے نام پر فاروق اعظم کی پوتی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا جناب عالی۔ پھر یہ عمر بن عبدالعزیز جب جوان ہوئے رب نے مال و دولت سے نوازا، اتنے امیر کبیر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی بڑی بڑی زلفیں تھی، عمر بن عبدالعزیز جبہ پہنا کرتے تھے۔ جو عمر بن عبدالعزیز ایک بار جبہ زیب تن کر دیں دوبارہ وہ جبہ اپنے پر زیب تن نہیں کرتے، دوبارہ وہ جبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نہ پہنتے۔ جناب عالی آپ کے خادمین کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے جبہ اٹھانے کے لیے آپ کے خادم پیچھے چلا کرتے، آپ کے دامن مبارک کو اٹھایا کرتے۔ آپ کے خادمین کہتے ہیں کہ آپ کا جبہ اتنا بڑا ہوا کرتا کہ وہ آپ کے پاؤں اور آپ کی چپل کے درمیان آ کے پھنس جایا کرتا۔ آپ کے خادمین کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اتنے مالدار تھے کہ وقت ضائع نہیں کرتے کہ اپنی چپل مبارک نکالوں پھر جبہ نکال کے دوبارہ اپنا پیر اپنی چپل مبارک میں ڈالوں۔ عمر بن عبدالعزیز جبہ مبارک کھینچ دیتے جس وجہ سے جبہ مبارک آپ کا پھٹ جایا کرتا۔ آپ کے خادم کہتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ جب آپ کا جبہ آپ کی چپل مبارک میں آ کر پھنسا تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنا جبہ مبارک کھینچا جس کی وجہ سے آپ کی چپل مبارک دور جا کر گری۔ آپ کے خادم جب آپ کے پاس چپل اٹھا کر لاتے عمر بن عبدالعزیز فرماتے یہ کیا ہے؟ آپ کے خادم عرض کرتے حضور آپ کی چپل مبارک ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے میرے خادموں تمہیں معلوم نہیں ہے ایک بار جو میرے پیر سے میری جوتی گر جائے اسے میں دوبارہ نہیں پہنتا۔ اتنے امیر کبیر انسان حضرت
حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں۔ جناب عالی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے مہنگی ترین عطر استعمال کرتے، وہ عطر جناب عالی جو آج بھی سب سے مہنگی ترین مانی جاتی ہے، آپ کستوری اور عنبر کا استعمال خوشبو میں کیا کرتے۔ جناب عالی یہ دو خوشبوئیں آپ استعمال کیا کرتے، اور لوگ خوشبو سے اندازہ لگایا کرتے کہ اس جگہ سے عمر بن عبد العزیز گزرے ہوں گے۔ اتنے حسین ترین عمر بن عبد العزیز تھے، لوگ لکھتے ہیں کہ لڑکیاں چاہتی تھی کہ ہم زوجہ بنے، ہم بیوی بنے تو عمر بن عبد العزیز کی بنے۔ اتنے حسین و جمیل، خوبصورت، خوب سیرت آپ تھے۔ جناب عالی وقت کا بادشاہ جس کا نام سلمان بن عبد الملک ہے، سلمان بن عبد الملک کہتا ہے راستے سے گزرتا ہوں تو ایک مجذوب سے ٹکراؤ ہوتا ہے، مجذوب مجھے کہتا ہے سلمان بن عبد الملک کچھ پوچھ بتاتا ہوں۔ سلمان بن عبد الملک کہتا ہے میں نے مجذوب سے عرض کی کہ عرض یہ ہے آپ بتائیں میرے بعد بادشاہت کس کو ملے گی؟ جناب عالی مجذوب سلمان بن عبد الملک سے فرمانے لگا تیرے دل میں ہے کہ تیرے بعد یہ بادشاہت تیرے بیٹے کو ملے، نانا تیرے بعد یہ بادشاہت تیرے بیٹے کو نہیں ملے گی، تیرے بعد یہ بادشاہت سلمان بن عبد الملک جسے ملے گی تو اسے خود بادشاہ بنائے گا، تو اسے خود اپنی جگہ پر بٹھائے گا۔ جناب عالی سلمان بن عبد الملک سے پھر مجذوب فرمانے لگے کہ جسے تو بادشاہ بنائے گا وہ تیرے گناہ کبیرہ کو بخشوا دے گا، رب اس کی وجہ سے تیرے گناہ کبیرہ کو معاف کر دے گا۔ جناب عالی سلمان بن عبد الملک کہتا ہے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میری طبیعت ناساز ہوئی، چل چلاؤ کا جب وقت آیا سلمان بن عبد الملک نے رعایا کو اکٹھا کیا، سلمان بن عبد الملک نے قبیلہ بنو عمان والوں کو اکٹھا کیا، سلمان بن عبد الملک نے قبیلہ بنو امیہ والوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے وقت کا بادشاہ لوگوں سے کہتا ہے، وزیروں سے کہتا ہے، خادموں کو حکم دیتا ہے کہ میں تمہارا بادشاہ، سنو میری رعایا، سنو میرے گورنروں، سنو میرے وزراء، سنو میرے خادموں، کیا تمہارا بادشاہ جو تمہیں حکم دے گا تم اس حکم کو تسلیم کرو گے؟ ہر کوئی کہنے لگا بادشاہ حکم تو کرو۔ جناب عالی سلمان بن عبد الملک نے رکا منگوایا، رکے پر لکھا کہ میں جس حکمران کو اپنے بعد منتخب کروں گا کیا تم اسے قبول کرو گے؟ ہر کسی سے عہد لیا گیا، ہر کسی سے وعدہ لیا گیا، ہر کسی سے بیعت لی گئی۔ بیعت لینے کے بعد سلمان بن عبد الملک نے اسی رکے پہ نئے بادشاہ کا نام لکھا۔ سلمان بن عبد الملک جب اس دنیا سے گیا، سلمان بن عبد الملک کا خادم جناب عالی لوگوں کو اکٹھا کر کے حکم دیتا ہے، اے بنو عمان والو، اے بنو امیہ والو، اے سلمان بن عبد الملک کی رعایا، اے گورنروں، اے وزراء، سلمان بن عبد الملک نے جو تم سے وعدہ لیا آج وہ وعدہ وفا کرنے کا وقت آیا ہے، آج اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے، کیا تم اس وعدے کو پورا کرو گے؟ ہر کوئی کہنے لگا ہم اس وعدے کو پورا کریں گے۔ جناب عالی خادم نے پرچی کھولی، سلمان بن عبد الملک نے اس رکے میں لکھا تھا کہ میرے بعد جو بادشاہ میں مقرر کر کے جا رہا ہوں اس کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز ہے۔ عمر بن عبد العزیز کو بادشاہ جناب عالی سلمان بن عبد الملک نے بنایا۔ ڈھونڈا گیا عمر بن عبد العزیز کہاں ہے، وقت کا بادشاہ کہاں ہے جسے بادشاہ بنایا گیا؟ عمر بن عبد العزیز کو ڈھونڈا گیا، عمر بن عبد العزیز کہاں ملے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے رب کے آگے گریہ وزاری کر رہے ہیں، رب کے آگے رو رہے ہیں، رب سے التجا کر رہے ہیں۔ آپ کو لا کر منبر رسول پر بٹھایا گیا، عرض کی گئی حضور آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہے،
جناب عالی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ دنیا سے گیا، بادشاہ کو دفنانے سے پہلے دوسرا بادشاہ مقرر کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتاب کا نام حیات الحیوان جناب عالی، اس کتاب میں لکھا کہ 30 مسلمان بادشاہ ایسے گزرے کہ جب وہ دنیا سے گئے ان کی جگہ پہلے ہی بادشاہ مقرر کر دیا گیا، کہیں اور نہیں جاؤ۔ آیت اللہ خمینی کو کون نہیں جانتا؟ خمینی کو ہر کوئی جانتا ہے، ملک ایران کا صدر رہ چکا ہے جناب عالی آیت اللہ خمینی۔ جون کے مہینے میں 1989 کو جب آیت اللہ خمینی اس دنیا سے گیا تو آیت اللہ خمینی کے جانے سے پہلے دوسرا بادشاہ مقرر کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں ملک میں فساد نہ پھیل جائے۔ جناب عالی عمر بن عبدالعزیز کو بھی اسی طرح بادشاہ بنا دیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پھر مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلے وقت کے بادشاہ سلمان بن عبد الملک کو دفنایا۔ جب دفنایا جناب عالی، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں۔ عمران خان کی کہانی نہیں سنا رہا، اس کی کہانی نہیں سنا رہا جو جناب عالی عوام کو بے وقوف بنا کر ریاست مدینہ کے نام پر ووٹ لے کر آج ہم پر فرعون بنا بیٹھا ہے، اس کی کہانی سنا، ان کی کہانی سنا رہا ہوں جو 3 بر اعظموں کے بادشاہ ہیں۔ دنیا میں 7 بر اعظم، 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ جناب عالی آپ قبرستان میں بیٹھے تھے، لوگ آپ کے پاس آئے، خادمین، حضور چلیے آپ اپنے گھر جائیں۔ آپ نے حکم دیا قلم لاؤ، رکا لاؤ، حکم دینا چاہتا ہو۔ خادم عرض کرنے لگے، وزراء گورنر کہنے لگے بادشاہ وقت گھر جائیں، بہت وقت پڑا ہے، بادشاہت آپ کی ہے، آپ جو حکم دیں گے ویسا ہی ہوگا، اب آپ گھر چلے جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا نا تمہارے لیے وقت بہت ہے، میرے لیے وقت کم ہے، رکا لا کر دو، قلم لا کر دو۔ جب لا کر دیا، قبرستان میں بیٹھ کر وقت کا بادشاہ 4 حکم دیتا ہے اور کہتا ہے میرے اس حکم کی تکمیل کی جائے۔ اس کے بعد جب آپ گھر جانے لگے، عمر بن عبدالعزیز کے لیے بادشاہ وقت کے لیے شاہی گھوڑا لایا گیا، شاہی سواری لا کر آپ کے پاس کھڑی کی۔ حضور یہ آپ کی سواری ہے، حضور جو بادشاہ بنتا ہے اسے یہ سواری دی جاتی ہے۔ سنو عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا شاہی گھوڑا میرا ہے، میرے لیے لایا گیا ہے، اسے فروخت کرو، اسے بیچو۔ اس گھوڑے کو بیچا گیا، اس کی جو قیمت آئی عمر بن عبدالعزیز نے گھوڑے کی قیمت لے کے قومی خزانے میں جمع کرائی اور فرمایا یہ قیمت میری رعایا کے کام آئے گی، حکمران جناب عالی ایسا ہو۔ اس کے بعد آپ کے خادم آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے حضور آج آپ بادشاہ بنے ہیں، آپ کے بادشاہ بننے کی خوشی میں حضور ایک پارٹی رکھی گئی ہے، حضور آپ آئیں گے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہم خوش ہوں گے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جب اس پارٹی میں گئے، آپ فرماتے ہیں خیمے لگائے ہوئے ہیں، جو خیمے لگائے ہیں وہ خیمے شاہی کپڑے کے خیمے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے لیے شاہی قالین بچھایا گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز پارٹی والے مقام پر جب آپ آئے، آپ نے شاہی قالین کو لات ماری اور آپ زمین پر بیٹھے۔ آپ نے فرمایا سنو یہ خیمے میرے لیے لگائے گئے ہیں، یہ شاہی قالین میرے لیے بچھایا گیا ہے۔ لوگ کہنے لگے جی جی حضور آپ کے لیے بچھایا ہے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں۔ سنو عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا، فرمایا
اسے بیچا جائے، اسے بیچا گیا، مال لا کے آپ کے قدموں میں رکھا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ مال جو ہے یہ قومی خزانے میں جمع کراؤ، میری رعایا کے کام آئے گا۔ اس کے بعد لونڈیاں لائی گئی، آپ کے آگے لونڈیاں کھڑی کی گئی، آپ سے فرمایا، آپ سے عرض کی گئی حضور یہ لونڈیاں آپ کے لیے ہے، جو آپ کو پسند ہیں، جتنی آپ کو چاہیے آپ رکھ لیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ان لونڈیوں کے ناموں کا پتہ کرو، ان کے والدین کے نام جانو، ان کا نسب جانو، ان کا قبیلہ جانو، ان کے گاؤں جانو، ان کا علاقہ جانو، ان کا قصبہ جانو، ان کا شہر جانو۔ جب سب بایو ڈیٹا عمر بن عبدالعزیز کے پاس لایا گیا، آپ نے فرمایا جو لونڈی جس علاقے سے، جس قبیلے سے، جس گاؤں سے، جس شہر سے تعلق رکھتی ہے اسے آزاد کرو اور اسے جانے دو، مجھے لونڈیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عالی حکمران ایسا ہو، آج تو ریاست مدینہ کے ترانے علا پہ گئے اور جناب عالی امت محمدیہ کو بے وقوف بنایا گیا، امت محمدیہ سے ووٹ بٹیل کر فرعون بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ جناب عالی آؤ عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلتے ہیں۔ جب آپ بادشاہ بن کے گھر پر آئے، آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا اے میری زوجہ اپنے ہیرے جواہرات سونا چاندی سارے زیور میرے پاس لا۔ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ جب سارا زیور اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھا، آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے میری زوجہ اگر میرے عقد میں، میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہے تو یہ ہیرے جواہرات، یہ سونا چاندی زیورات جو تیرے پاس ہیں یہ حکومتی خزانے میں جمع کرا دے، یہ میری رعایا کے کام آئیں گے۔ اگر تجھے تیرا زیور چاہیے ہے تو واپس چلی جا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ آپ کی زوجہ آپ سے عرض کرنے لگی میرے سرتاج یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرے والد جو تھے ایک بادشاہ تھے، حضور اگر آپ نہ بھولیں تو میں ایک بادشاہ کی بیٹی یعنی ایک شہزادی ہوں، یہ سارا مال جواہرات سارا زیور میرے بابا نے مجھے دیا۔ آپ نے فرمایا نا معلوم ہے یہ تیرا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ میرے رعایا کے لیے قومی خزانے میں جمع کرانا پڑے گا۔ حکمران جناب عالی ایسا ہو، آپ کی زوجہ نے اپنا سارا زیور آپ کے حکم پر قومی خزانے میں جمع کرا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی تنخواہ کیا تھی معلوم تو کریں۔ عمر بن عبدالعزیز روزانہ کے 2 درہم لیا کرتے۔ 2 درہم آج کل کے مطابق کتنے ہوں گے؟ آج کل کے مطابق وہ 2 درہم $2 کے برابر ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز روزانہ $2 اپنی اجرت لیا کرتے، یعنی ماہانہ 60 درہم آپ جناب عالی لیا کرتے، اور گورنر کی تنخواہ آپ نے 300 درہم رکھوائی۔ پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز رو آپ جو ہیں ماہانہ 60 درہم لیتے ہیں، 3 بر اعظموں کے بادشاہ ہیں اور گورنر کو آپ 300 درہم دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میرا گھر 2 درہم روزانہ پر چل جاتا ہے اور گورنر کو ماہانہ 300 درہم اس وجہ سے دیتا ہوں کہ میرا گورنر کہیں بک نہ جائے، میرا گورنر کہیں ملک کے خلاف چل نہ جائے۔ جناب عالی حکمران ایسا ہو، عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظموں کے بادشاہ ہیں، کھانا کیا کھاتے ہیں؟ آپ مسور کی دال کھاتے ہیں، آپ 7 پیاز کھاتے ہیں، آپ 7 روٹی کھاتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ہے، 3 بر اعظموں کا حکمران ہے، عمران خان نہیں، جناب عالی عمر بن عبدالعزیز ہے۔ جو چاہے کھا سکتا ہے، جو چاہے پی سکتا ہے، لیکن نہیں مسور کی دال اور پیاز اور روٹی کھایا کرتے تھے۔ پوچھا گیا حضور کھانے میں صرف یہ کیوں کھاتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے یہ صرف اس وجہ سے کھاتا ہوں کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے فضول خرچی کی تو پھنس جاؤں گا، جواب نہیں دے سکوں گا، یا یہاں اس وجہ سے عاجزی کرتا ہوں۔ جناب عالی 3 بر اعظموں کا بادشاہ
بادشاہ آپ کو خط لکھا گیا، خط میں آپ کی طرف خط بھیجا گیا۔ خط میں یہ تھا حضور عرض یہ ہے دریائے دجلہ کے کنارے پر حضور آپ کے گورنروں نے ہریالی کی ہوئی ہے، ملاحوں کو کشتیاں اتارنے میں مشکل پیش آتی ہے، کشتیاں نکالنے میں مشکل ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے گورنر کو خط لکھا کہ اے دریائے دجلہ کے کنارے سے سارے درخت ہٹائے جائیں، ساری ہریالی ہٹائی جائے، میری رعایا کو پریشانی نہ ہو۔ اور آج ریاست مدینہ کا ترانہ الاپ کر امت محمدیہ کو پریشان ہی کیا جا رہا ہے۔ آج ہم پر فرعون بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ جناب عالی عراق سے ایک عورت آپ کے پاس آئی صرف اس وجہ سے کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، ان کا کوئی سایہ نہیں۔ جب عراق سے ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی تو وہ بڑھیا کہتی ہیں میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظموں کا بادشاہ، گھر کے باہر ایک دربان بھی نہیں، جو عمر بن عبدالعزیز کے گھر آنا چاہے سیدھا اندر جائے، جو اندر سے باہر آنا چاہے سیدھا باہر آئے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ جناب عالی وہ عورت کہتی ہے عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جو گورنر رہا وہ 300 دربان اپنے دروازوں پر بادشاہ رہا، وہ 300 دربان اپنے دروازے پر کھڑے کرتا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ دربان دروازے پر ہی نہیں۔ جناب عالی اس فرعون نے عمران خان نے بھی کہا تھا میں وزیر اعظم بنوں گا، پروٹوکول نہیں چاہیے، اتنی گاڑیاں نہیں چاہیے، گن مین صرف 4 چاہیے ہیں، گاڑیاں صرف اتنی چاہیے ہیں۔ ارے عوام کو صرف تو نے بے وقوف بنایا، حکومت چلائی تو عمر بن عبدالعزیز نے چلائی۔ وہ عورت کہتی ہے جب میں گھر آئی تو عمر بن عبدالعزیز کا گھر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی کہ یہ وقت کے بادشاہ کا گھر ہے۔ وہ عورت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ سے ملی، عورت کہنے لگی عالی جاں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وقت کے بادشاہ کا گھر ایسا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ حضرت فاطمہ سنو کیا فرماتی ہیں، آپ نے عورت سے فرمایا جو عراق سے آئی، اے عورت ایک قاعدہ ایک قانون اپنے دماغ میں بٹھا دے، یہ ہر جگہ تیرے کام آئے گا۔ اے عورت جب تو کسی حکمران کے گھر جائے اس حکمران کے گھر کو تو اچھا پائے، ہر چیز اس گھر میں پائے تو سمجھ جانا حکمران تو خوشحال ہے، رعایا کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ اور عورت دوسرا قانون یہ ہے کسی حکمران کے گھر جائے اور اس کا گھر فقیری والا ملے تو سمجھ جانا حکمران تو خود عاجزی کر رہا ہے، رعایا کو خوشحال رکھا ہوا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز وقت کے بادشاہ کی زوجہ کے پاس بیٹھی ہوں تو ان کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے اور کنویں سے پانی نکال کر کھڈے میں ڈالتا ہے، کھڈے سے وضو کرتا ہے، بار بار بادشاہ وقت کی بیوی کو تنکتا ہے، گورتا ہے، دیکھتا ہے۔ عورت کہنے لگی میں نے بادشاہ وقت کی زوجہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی حضرت فاطمہ سے عرض کی علی جا پردہ درست کیجئے، یہ آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ کون ہے؟ مزدور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ نے فرمایا یہ مزدور نہیں ہے، یہ 3 بر اعظموں کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز میرا خاوند ہے۔ جناب عالی جب آپ وضو کر کے آئے آپ نے عورت سے فرمایا بتا بڑھیا کیوں آئی، کیسے آنا ہوا؟ بڑھیا عرض کرنے لگی علی جا عرض یہ ہے معلوم ہوا 3 بر اعظموں کا بادشاہ 3 بر اعظموں کے بادشاہ کا یہاں بسیرا ہے، حضور آپ کے پاس اس وجہ سے آئی کہ میری بیٹیاں 5 ہیں، سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، علی جا میری بیٹیوں کا سایہ کوئی نہیں، حضور اس وجہ سے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میرے بچیوں کے لیے کوئی الاؤنس مقرر کریں، کوئی وظیفہ مقرر کریں۔ جناب عالی عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا قلم لایا جائے، ہمارا لیٹر پیڈ لایا جائے، آج کسی ایم این اے کے پاس چلے جاؤ نا، آج کسی ایم پی اے کے پاس چلے جاؤ، ایم این اے ایم پی اے کی حیثیت کیا ہے؟ ایم این اے ایم پی اے ہوتا کون ہے؟ ہمارا نوکر ہے، رعایا کا نوکر ایم این اے بھی ہے،
ہے، ایم پی اے بھی ہے، رعایا کا خادم ایم این اے بھی ہے، رعایا کا خادم ایم پی اے بھی ہے، چلے جاؤ اور اس سے جا کر کہو ہمارا یہ کام ہے، تو ایم این اے ایم پی اے ہمارا نوکر عوام کا خادم کہنے لگے گا میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت لینا پڑے گا، مجھ سے وقت لینے کے لیے میرے سیکٹری کے پاس جاؤ، میرا سیکٹری تمہیں اس وقت دے گا جب میرے پاس وقت ہوگا پھر میرے پاس آنا۔ ارے تمہاری حیثیت کیا ہے، تم تو عوام کے نوکر ہو۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی وقت لیٹر پیڈ منگوایا، عورت سے فرمانے لگے بتا تیری بڑی بیٹی کا نام کیا ہے، نام معلوم کیا، لیٹر پیڈ پر نام لکھا، بڑی بیٹی پہلی بیٹی کے لیے وظیفہ مقرر کیا، الاؤنس مقرر کیا۔ وہ عراق سے آنے والی بڑھیا کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بڑھیا کی دوسری بیٹی کا نام لکھا، الاؤنس لکھا، بڑھیا کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جناب عالی بڑھیا کی تیسری بیٹی کا نام بادشاہ وقت نے لکھا، آگے الاؤنس لکھا، بڑھیا کہتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جناب عالی بڑھیا کی چوتھی بیٹی کا نام عمر بن عبدالعزیز نے لکھا، آگے الاؤنس مقرر کیا۔ بڑھیا جناب عالی جذبات میں آئی، خوشی برداشت نہ ہوئی، بڑھیا کہنے لگی بادشاہ آپ کا شکریہ میں کس انداز سے ادا کروں۔ عمر بن عبدالعزیز نے لیٹر پیڈ پھاڑ کے بڑھیا کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو میرے رب کا شکر ادا کر رہی تھی، میں تیری بیٹیوں کے لیے الاؤنس وظیفے لکھا جا رہا تھا اور اب تو نے میرا شکر ادا کیا، میرے رب کا شکر تو نے ادا نہ کیا۔ جا تیری 4 بیٹیوں کا الاؤنس مقرر کیا، 4 بیٹیوں سے کہ اپنے الاؤنس سے پیسے جمع کر کے 5ویں بیٹی کا وظیفہ تم خود مقرر کرو۔ آج چلے جاؤ نا اپنے خادم ایم این اے ایم پی اے کے پاس، آج چلے جاؤ اپنے نوکر ایم این اے ایم پی اے کے پاس، اس سے جا کر کچھ مانگو۔ جناب عالی ادھر جا کے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے، ایم این اے ایم پی اے ہمارا خادم ہمارا نوکر جناب عالی جیسے دیکھے گا جیسے کھا جائے گا، میں نے یہ سامان دیا، میں نے یہ چیز دی اور شکریہ رب کا ادا کر رہے ہیں، حکمران ہو۔ تو جناب عالی عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو، آپ عشاء کے بعد اپنی بیٹیوں کے پاس آ کے بیٹھا کرتے، سارا وقت آپ امت محمدیہ کے لیے وقف کر دیا، عشاء کے بعد اپنی بیٹیوں کے پاس آ کے بیٹھا کرتے۔ ایک دن گھر آئے، کیا دیکھتے ہیں، ایک بیٹی اپنے بابا کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی زوجہ سے فرمانے لگے بتا میری زوجہ، میری بیٹی مجھے دیکھ کر چھپی کیوں ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ عرض کرنے لگی، علیجہ ایسے ہی بات پلٹنے لگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا نا بات بتا میری بیٹی مجھے دیکھ کر چھپی کیوں ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ عرض کرنے لگی، علیجہ آج گھر پر کچھ کھانے کو نہیں تھا، علیجہ آج ہم نے اپنا پیٹ سیر کیا، علیجہ آج ہم نے اپنا پیٹ بھرا تو پیاس کھا کر بھرا، علیجہ آپ کی وہ بیٹی اس وجہ سے آپ کے سامنے نہیں آ رہی کیونکہ اس کو ان کے منہ مبارک سے پیاس کی اسمیل آ رہی ہے، وہ اس وجہ سے آپ کے سامنے نہیں آ رہی۔ بادشاہ وقت ہیں جناب عالی، اپنے گھر ہر چیز لا سکتے ہیں، دنیا کو اپنے گھر لا سکتے ہیں، لیکن دنیا کا نہیں سوچا، بادشاہ بن کے رعایا کا سوچا۔ جناب عالی ایک دن آپ اپنی بیٹیوں کے پاس تشریف فرما تھے، ایک بیٹی نے آپ سے عرض کی بابا ایک قیمتی موتی میرے پاس ہے اور اس قیمتی موتی کا دوسرا جز قومی خزانے میں ہے، بابا اگر یہ دوسرا جز مجھے مل جائے تو یہ ایک جوڑی بن جائے گی، بابا موتیوں کی قیمتی جوڑی ہو جائے گی، مجھے لا دے میں اسے اپنے کانوں کی زینت بنا دوں۔ جناب عالی عمر بن عبدالعزیز مسکرائے، مسکرا کر آپ گھر سے جب گئے آپ نے اپنے خادم کے آگے ہاتھ 2 جلتے ہوئے انگارے بھیجے اور فرمایا جاؤ یہ میری بیٹی کو دے دو اور میری بیٹی سے تم عرض کرو کہ تمہارا بابا فرماتا ہے کہ اگر یہ جلتے ہوئے انگارے اپنے کانوں میں پہن سکتی ہو تو میں قومی خزانے سے تمہیں وہ موتی لا دیتا ہوں۔ جناب عالی جب آپ کا خادم آ کر آپ کی بیٹی سے یہ عرض کرنے لگا کہ آپ کے بابا نے یہ حکم آپ کے لیے دیا ہے، آپ کی بیٹی پر ایسی رکت طاری ہوئی کہ خوف خدا میں کانپنے لگی۔ جناب عالی وقت
وقت کا بادشاہ ہے، ہر چیز دے سکتا ہے، لیکن نہیں سوچا تو امت محمدیہ کا سوچا، سوچا تو صرف اپنی رعایا کا سوچا۔ جناب عالی اس موقع کے مناسبت سے آپ کا موضوع لایا، 25 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہوا، اسی مناسبت سے آپ کا موضوع لایا۔ جب آپ کا وصال قریب آیا، آپ نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آپ اپنے گھر والوں سے فرمانے لگے، اے میری بیٹیوں، اے میرے بچوں، اے میرے گھر والوں، میں ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ میں اس مقام پر تمہیں عیش و عشرت بھی کروا سکتا تھا، اور میں ایسے مقام پر کھڑا تھا اگر تمہیں عیش و عشرت نہیں کرواتا تو اس حال میں رکھتا جس حال میں تم ابھی ہو۔ اگر میں عیش و عشرت تمہیں کرواتا تو اے میرے گھر والوں، وہ آگ جو دوسری دنیا ہے جس کی جانب اب میں جا رہا ہوں، وہ میرے لیے مشکل ہو جاتی، وہ دنیا میرے لیے تنگ ہو جاتی، میں نے تمہیں تنگی میں رکھا، اپنی اس دنیا کو آسان کیا۔ میرے بچوں، میں نے اپنی خاطر تمہیں آزمائش میں رکھا۔ جب 25 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہوا، آپ نے اپنے وصال سے پہلے ہی اپنی قبر جناب عالی خریدی ہوئی تھی، ایک عیسائی سے آپ نے اپنی قبر کی جگہ 20 دینار میں خریدی تھی۔ جناب عالی جب آپ کا وصال ہوا، آپ کو دفنایا گیا، جناب عالی دیکھا گیا، دفنانے سے پہلے ترکہ کیا ہے، ترکہ نکالا۔ جناب عالی 3 بر اعظموں کا بادشاہ جناب عالی، جسے عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانا جاتا ہے، اکاؤنٹ میں جناب عالی پیسہ پڑا ہوگا، وقت کا بادشاہ تھا، پاکستان کا نہیں، بر اعظموں کا بادشاہ تھا۔ نہیں، جب اکاؤنٹ دیکھا گیا تو 17 دینار موجود تھے اکاؤنٹ میں، 17 دیناروں کو لایا گیا، 7 دیناروں میں آپ کی قبر بھی کھودی گئی، آپ کو کفن بھی دیا گیا، 10 دینار پیچھے بچے۔ جناب عالی اولاد کو کچھ نہ ملا۔ جناب عالی لکھنے والے، روایت کرنے والے حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ حشام بن عبد الملک جب اس دنیا سے گیا، اس کے جانے کے بعد اس کے ہر بچے کو 10 لاکھ دینار ملے، اور میں نے دیکھا جب وقت کا بادشاہ 3 بر اعظموں کا حکمران اس دنیا سے جاتا ہے تو بچوں کو 1 دینار بھی نہ ملا۔ جناب عالی پھر آپ ہی عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ وقت بھی پھر دیکھا کہ وقت کا بادشاہ جب حشام بن عبد الملک اس دنیا سے گیا، بچوں کو 10 لاکھ دینار دیے، اس کے بعد حشام بن عبد الملک کے بچے مسجدوں کے باہر بیٹھ کر نمازیوں سے بھیک مانگا کرتے، اور میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو جنہیں ترکے میں 1 دینار بھی نہ ملا، اور روزانہ 100 اونٹ رائے خدا میں دے دیا کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اگر ہمارے حکمرانوں کے نصیب میں ہدایت ہے تو عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، انہیں تباہ و برباد کرے، ذلیل و خوار کرے، نیست و نابود کرے، ذلیل و رسوا کرے۔ مبشر صاحب کے والد اور دادی کے لیے دعا کریں، اللہ